آج ہم ایک انتہائی اہم اور چونکا دینے والے تجزیے پر بات کریں گے جو پیش کیا ہے چینی نژاد کینیڈین تجزیہ کار پروفیسر جانگ شوئے چھن نے۔ ان کے مطابق موجودہ ایران اور امریکہ کا تصادم ایک عام جنگ نہیں بلکہ یہ ایک طویل اور تھکا دینے والی جنگ بن چکی ہے جسے فوجی اصطلاح میں وار آف ایٹریشن کہا جاتا ہے۔ پروفیسر جانگ کہتے ہیں کہ ایران نے اس جنگ کی تیاری 20 سال پہلے شروع کر دی تھی۔ یہ تیاری صرف فوجی نہیں بلکہ نظریاتی بھی ہے۔ ایران اس جنگ کو عظیم شیطان کے خلاف ایک مقدس جدوجہد سمجھتا ہے۔ گزشتہ سال جون میں ہونے والی 12 روز جنگ میں ایران نے اسرائیل اور امریکہ کی فوجی صلاحیتوں کو پرکھا اور اس کے بعد اسے 8 ماہ کی مکمل تیاری کا موقع ملا۔ ایران نے اپنے اتحادیوں ہوتی، حزب اللہ، حماس اور شیعہ ملیشیاؤں کے ذریعے امریکی نفسیات اور جنگی انداز کو سمجھ لیا ہے۔ اب ایران صرف امریکہ سے نہیں لڑ رہا بلکہ پوری عالمی معیشت کو نشانہ بنا رہا ہے۔ خلیجی ممالک کی شاہ رگ تیل اور پانی ہے۔ ان کے 60% پانی کی فراہمی ڈی سیلینیشن پلانٹ سے ہوتی ہے۔ اگر $50,000 کا ایک ڈرون ریاض جیسے شہر کے کسی بڑے پلانٹ کو نشانہ بنا دے تو 1 کروڑ کی آبادی 2 ہفتے میں پانی سے محروم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آبنائے ہرمز جہاں سے خلیجی ممالک کی 90% خوراک آتی ہے، ایران عملاً اسے بند کر چکا ہے۔ یہ خلیجی ممالک ہی ہیں امریکی معیشت کی بنیاد ہیں۔ یہ تیل بیچ کر ڈالر کماتے ہیں اور وہی ڈالر امریکی سٹاک مارکیٹ اور مصنوعی ذہانت کے ڈیٹا سینٹرز میں لگائے جاتے ہیں۔ اگر یہ سرمایہ کاری رک گئی تو AI کا بلبلہ پھٹ سکتا ہے اور اس کے ساتھ امریکی معیشت بھی۔ پروفیسر جانگ کا کہنا ہے کہ امریکی فوج 21ویں صدی کی جنگ کے لیے تیار نہیں۔ وہ سرد جنگ کے دور کی نظام پر چل رہی ہے جہاں مہنگے میزائل سستے ڈرونز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ یہ جنگ امریکی ناقابل شکست ہونے کے تصور کے خاتمے کا آغاز ہے اور دنیا ایک نئی سمت میں جا رہی ہے، ایک کثیر قطبی دنیا کی طرف۔ اگر امریکہ زمینی فوج ایران میں اتارتا ہے تو یہ اس کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے، لیکن صرف فضائی حملے کبھی بھی کسی ملک میں حکومت نہیں گرا سکتے۔ خلیجی ممالک اور اسرائیل امریکہ پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ براہ راست فوجی کارروائی کرے، لیکن امریکی عوام ایک نئی زمینی جنگ کے سخت مخالف ہیں۔ پروفیسر جانگ کے مطابق سعودی عرب اور اسرائیل ایران میں حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ سعودی عرب اپنی معیشت بدلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ناکامی کا شکار ہے۔ ایران اس کے لیے ایک وجودی خطرہ بن چکا ہے۔ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ پروفیسر 3 وجوہات بتاتے ہیں۔ پہلی ہے تکبر۔ تاریخ گواہ ہے کہ سلطنتیں حد سے زیادہ اعتماد میں غلط فیصلے کرتی ہیں۔ دوسری ہے اندرونی سیاست۔ جنگ بعض سیاستدانوں کے لیے سیاسی فائدے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تیسری نظریاتی جنگ ہے۔ کچھ طاقتیں اس تصادم کو آخری زمانے کے منصوبے کا حصہ سمجھتی ہیں۔ یہ جنگ صرف ہتھیاروں کی نہیں، یہ نظریات، معیشت اور عالمی نظام کی جنگ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اس جنگ کو سنبھال پائے گا؟ یہ دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے، فیصلہ تاریخ کرے گی۔